السلام علیکم دوستوں، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم حسین آغا کو دیکھتے ہیں جو سلطان کے حکم پر دوغان آغا کے پاس دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانے گئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دوغان آغا حسین آغا سے کہتے ہیں خیریت تو ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کیا کوئی مسئلہ یا کوئی شکایت ہے؟ حسین آغا کہتے ہیں استغفر اللہ میرے پاشا، آپ نے میری مشکل حل کر دی، میرے درد کی دوا بن گئے، اللہ آپ سے ہزار بار راضی ہو پاشا۔ آپ جانتے ہیں کہ حاجی بختاش ولی کی دیگ ہمارے لیے مقدس ہے، لیکن یہ چمچ بھی اتنا ہی مقدس ہے کیونکہ ہم دیگ شریف سے اپنا رزق اسی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر سے ینی چیری کی پگڑی اتارتے ہوئے کہتے ہیں یہاں اسے چمچ کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً دوغان آغا کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہم اپنا چمچ اپنے سر پر سجاتے ہیں، یعنی رزق، نظام اور اطاعت کو۔ حسین آغا اسی چمچ کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ چمچ مجھے جنگ وارنا میں ہنگری کے بادشاہ کا سر کاٹنے والے جنت نصیب و فدر چاوش کی نشانی کے طور پر ملا تھا۔ اس چمچ نے کتنی ہی دیگیں اور کتنے ہی جہاد اور کتنے ہی میدان دیکھے ہیں، اور یہ اتحاد و اتفاق کی نشانی بن گیا۔ اور اس کے بعد چمچ کو چومتے ہوئے دوغان آغا سے کہتے ہیں بخش دیں تاکہ ہمارا اتحاد اور ہمارا اتفاق ہمیشہ قائم رہے۔ دوغان آغا اس چمچ کو چومتے ہوئے کہتے ہیں حسین آغا اس چمچ کی جگہ اب بھی سر کا تاج ہی ہے، جہاں تک ہماری بات ہے ہم ایک ہی دیگ کا دھواں ہیں اور ہمارا راستہ اور نصیب بھی ایک ہے۔ حسین آغا اس چمچ کو واپس لیتے ہوئے دوغان آغا سے کہتے ہیں سلامت رہیں میرے پاشا۔ اسی کے ساتھ دوغان آغا اور حسین آغا کے درمیان دوستی کا ہاتھ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کھانا کھاتے ہوئے دوغان آغا حسین آغا سے کہتے ہیں یہ صندوق کا معاملہ میرے کانوں تک پہنچا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے میں پوری طرح جاننا چاہتا ہوں۔ حسین آغا کہتے ہیں واللہ میرے پاشا، اسحاق پاشا آج دوپہر میں اوجاک آئے، آپ جانتے ہیں کہ ریٹائر ہونے والے کو پہلے ہی حصہ ملتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب سے اصول یہی ہوگا، تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ دوغان آغا کہتے ہیں یہی معاملہ آج دیوان میں بھی زیر بحث آیا، یہ معاملہ فی الحال تو اچھا لگتا ہے لیکن ڈر ہے کہ آگے چل کر ہمارے لیے درد سر نہ بن جائے پاشا۔ اسحاق پاشا کیا اوجاک زیادہ آتے ہیں؟ حسین آغا کہتے ہیں واللہ میرے پاشا، ایک آج دوپہر کو اور ایک کل ضیافت سے پہلے۔ دوغان آغا ہنستے ہوئے کہتے ہیں دیکھو ذرا دیکھو، وہ اسحاق جو اوجاک کا راستہ تک نہیں جانتا تھا اب اوجاک والا اسحاق بن گیا ہے۔ حسین آغا کہتے ہیں پہلے کا تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ جو کچھ دنوں سے آنا جانا لگا ہوا ہے یہ مجھے بھی سوچ میں ڈالتا ہے۔ اسی دوران محمود پاشا اندر داخل ہوتے ہیں اور حسین آغا کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں سوچو سوچو بہت خوب۔ حسین آغا محمود پاشا کو دیکھتے ہوئے ادبانہ انداز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محمود پاشا ان دونوں کی جانب سلام پیش کرتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم سلطان اور علی صاحب کو دیکھتے ہیں۔ علی صاحب سلطان سے کہتے ہیں ہمارے جاسوسوں سے متفقہ معلومات آئی ہے سلطان معظم، بوسنیا کا بادشاہ اسٹیفن اپنے اتحادی ہنگری کی فوجوں کے راشن، نقل و حرکت اور دیگر اخراجات کے لیے راگوسا کے یہودی تاجروں سے بات چیت کرے گا۔ سلطان پوچھتے ہیں راگوسا کے یہودی تاجر؟ اس پر بالی صاحب کہتے ہیں باقی صاحب کی طرح وہ بھی آپ کا غضب جانتے ہیں، کیا وہ اس کے باوجود مدد کریں گے سلطان معظم؟ سلطان کہتے ہیں اگر وہ کوئی مضبوط ضمانت دے تو وہ کریں گے۔ علی صاحب کہتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ بوسنیا آپ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، اسی لیے وہ کیا ضمانت پیش کر سکتے ہیں میرے سلطان؟ اس کے بعد ہم راگوسا کا منظر دیکھتے ہیں جہاں ملکہ کیترینا اور رادو یہودیوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک یہودی ملکہ کیترینا سے کہتا ہے ملکہ کیترینا، چونکہ آپ ہمارے پاس آئی ہیں اس کا مطلب جنگ دستک دے رہی ہے۔ کیترینا کہتی ہے یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کیونکہ تمام جنگیں آپ ہی کو فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے بعد کیترینا کہتی ہے اصل بات پر آتے ہیں، 30 لاکھ سکے اور وافر مقدار میں غلہ۔ ایک یہودی کیترینا سے کہتا ہے آپ جو مانگ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ کیترینا کہتی ہے چونکہ یہ سب آپ کے پاس ہے اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ یہودی کہتا ہے آپ اتنے سکوں اور غلے کا کیا کریں گے؟ کیترینا کہتی ہے ہم نے سلطان محمد کے خلاف ایک بڑا اتحاد قائم کیا ہے اور اتنی بڑی فوج کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یہودی کہتا ہے یہ بہت رقم ہے ملکہ۔ کیترینا کہتی ہے اس کے بدلے میں ہم ایسی ضمانت دیں گے جو آپ کے لیے کافی ہوگی۔ رادو اس پر یہودیوں سے کہتا ہے میں افلاق کے حکمران کی حیثیت سے اپنی زمین بطور ضمانت پیش کرتا ہوں۔ یہودی رادو سے کہتا ہے اگر آپ جنگ نہ جیت سکے تو افلاق کی سرزمین ہماری ہو جائے گی، لیکن اگر آپ جنگ جیت گئے تو ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ آپ ہمارا قرض ادا کریں گے؟ کیترینا فوراً ہی کہتی ہے سونے کے بغیر کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا، میں آپ سے بوسنیا پر مشترکہ حکمرانی کا وعدہ کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کیترینے سے کہتا ہے آپ کو اس معاہدے پر مہر لگانی ہوگی۔ ادھر علی صاحب سلطان سے کہتے ہیں آپ نے رادو کو اسی وجہ سے اسلحے کے منہ میں بھیجا تھا ہے نا؟ سلطان کہتے ہیں اگر رادو وہاں نہ ہوتا تو ہمیں کیترینا کے معاہدے کے وقت کی خبر نہ ملتی۔ علی صاحب کہتے ہیں اچھا یہ راگوسا کے تاجر یہودی وہ زمین جو آپ کی جاگیر ہے اسے بطور ضمانت لینے سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ آپ کے جلال سے نہیں گھبراتے؟ سلطان کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں، سونا اور تلوار، ان کا بھی وقت آئے گا۔ خوف کی جو سلطنت انہوں نے قائم کی ہے وہ اسلام کی ایک پھونک سے بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رادو اور ملکہ کیترینا جو معاہدے پر مہر لگا چکے ہوتے ہیں۔ جیسے یہودی وہاں سے چلے جاتے ہیں
कैटरीना रादो से कहती है, मैं आपकी कुर्बानी से बहुत मुतासिर हूँ रादो, इफलाक को इसका अजर इससे ज्यादा मिलेगा। रादो कहता है, मैंने गला की नकलो हमल के लिए रागुसा की बंदरगाह पर जहाज तैयार करवा लिए हैं मलका। कैटरीना कहती है, हम उसे सोने के साथ खुशकी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। रादो कहता है, आप जानती हैं कि गला बहुत भारी है, रास्ते में हमारी रफ्तार बहुत कम हो जाएगी, जबकि हमें जल्द अज जल्द बोस्निया पहुंचना होगा। अगले मंजर में हम विलाद और उसकी वालदा को देखते हैं। विलाद की वालदा उससे कहती है, जब इफलाक की जमीन बतौर जमानत दी जा रही है तो तुम इतना पुरसुकून कैसे रह सकते हो। विलाद जवाबन कहता है, क्योंकि मेरी प्यारी माँ, हम इस सोने से जंग जीतेंगे और हमारी जमीनें हमारे पास ही रहेंगी। मेरे बोस्निया और हैंगरी के ताकतवर फौजी इत्तेहाद के सामने सिर्फ मेहमत ही नहीं, सिकंदर आजम भी नहीं टिक सकता। इसके बाद हम बंदरगाह का मंजर देखते हैं, जहाँ एक बहादुर सिपाही अपने साथियों से कहता है, चलो साथियों, हम कुस्तुनतनिया जा रहे हैं। जैसे तमाम लोग तैयारी करते हुए जहाज पर चढ़ रहे होते हैं, इसी दौरान पैदरी और उसके साथी पहुंचते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो बहादुर सिपाही और बाकी उनके साथी जो पैदरी के साथियों को मुसलसल वासले जहन्नम कर रहे होते हैं। इसी दौरान पैदरी उस बहादुर शख्स के पीछे आता है और उसके सीने के अंदर तलवार को घोंप देता है। वो बहादुर सिपाही अपनी मौत की आखिरी सांसें लेते हुए जमीन पर गिरता है और साथ ही में कलमा शहादत का जिक्र बुलंद कर देता है, जिससे वो शहादत का मर्तबा हासिल कर लेता है। उधर मोरिना विलाद से कहती है, अगर उस्मानियों ने बंदरगाह पर छापा मारा है। इस पर विलाद फौरन कहता है, तो इसका मतलब है कि रादो ने हमसे गद्दारी की है। मोरिना पूछती है, और सोना? मलका कैटरीना यकीनन सोने के साथ उसी जहाज में सवार नहीं हुई। विलाद कहता है, हो सकता है, ये उनकी किस्मत है, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं किसी की तकदीर नहीं लिख सकता। उधर जंगल के अंदर हम बहादुर पाशा और उनके सिपाहियों को देखते हैं, जो मलका कैटरीना पर हमला कर चुके होते हैं। बहादुर पाशा मलका कैटरीना की गर्दन पर तलवार रख के खड़े होते हैं। कैटरीना बहादुर पाशा से कहती है, मैं बोस्निया की मलका हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया। बहादुर पाशा फौरन ही कहते हैं, जहान बादशाह फातेह सुल्तान महमद खान तुम्हारे बारे में अपना फैसला पहले ही सुना चुके हैं, बेकार में मजामत मत करो। यहीं इस एपिसोड का भी अख्ताम होता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको एपिसोड पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन साथियों के साथ भी शेयर कर दें जो पहले बिलाल भाई के चैनल को देख रहे थे मगर अब सुल्तान महमद फातेह सीरीज को छोड़ चुके हैं। जल्दी मिलते हैं आपको नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।